بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دو پہلوان کھاڑے میں اتر آئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں۔ ایک ان کی شدید مخالفت کر رہا ہے اور دوسرا بھرپور انداز میں ان کی حمایت کر رہا ہے، اور مخالفت کرنے والے کی وہ بھرپور مخالفت کر رہا ہے۔ ایک طرف سید ستین شاہ صاحب اور دوسری طرف مولانا عمر صدیق صاحب، یہ دونوں اب آمنے سامنے ہیں اور دونوں کا سٹیٹس برابر ہے، دونوں مقام و مرتبے کے اعتبار سے مناظر اسلام کہلاتے ہیں۔ تو ان کی گفتگو سنیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح ڈاکٹر صاحب کا دفاع کیا ہے۔ تو آخر میں ایک بڑا سادہ اور معصوم سوال آپ سے کروں گا، اس کا جواب آپ نے کمنٹس میں دینا ہے۔ تو آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے تھے، تسی میرے حال سارے وہندے ہو کہ میں نے ان کی چند اولاد کی مخالفت کی۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں بولا، میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے۔ میں نے کہا کہ آسوینے پہ باندھنا ہی سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ ثابت ہے۔ میں نے کہا رفع الیدین کرنا ہی سنت ہے، نہ کرنا صحیح حدیث میں موجود نہیں۔ بڑے ساتھیوں نے مخالفت کی، وہ اتنی بڑی معروف شخصیت، ایک مہینہ ہو گئے رفع الیدین کے خلاف بات کر دے، کر لو تاں ٹھیک ہے، نہ کرو تاں ٹھیک۔ کیوں بھائی؟ رفع الیدین تو اہل حدیث کے پر ہیں، جس سے یہ اڑتا ہے، یہ عروج ہے اہل حدیث کا۔ آپ میں سے کتنے آئے جو پہلے اہل حدیث نہیں سن؟ تو رفع الیدین دے تحقیق کر کے اہل حدیث ہوئے، باقی سارے مسئلے بعد میں آندے رہے۔ مجھے بتاؤ اس سنت کو چھوڑ دیں جس سے یہ میری مسجد بھری پڑی، اس کو تاکیر ہونے، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ یہ ہمارے امتیاز ہے رفع الیدین، ہمارے امتیاز ہے۔ یاد باندھے ہوتے ہیں، دور سے پتہ چلتا ہے نماز پڑھنے والا حدیث۔ میں تو کہ مثال دینا نا KFC تے میکڈونلڈ دی مثال دینا نا، میں تہاڈے تو KFC والے چنگے نے، اپنے یہودی بابے دا فوٹو تو نہیں لاندے، بس ساڈی نشانی ہے۔ تسی اہل حدیث لفظ ہٹاندے ہو۔ یہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے، اور تلتا ہے بندہ کہہ دینا لا الہ توحید کے ساتھ۔ کوئی باہر سے آ گیا ہمارے مسلک اور منہج کو زخمی کرنے کی کوشش کرے اور ہم برداشت کر لیں، نہیں۔ ادب بھی کیا، احترام بھی کیا، مہمان نوازی بھی کی، پیار بھی کیا، عقیدت بھی رکھی، میں اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے تھائی۔ لیکن جب لائن سے اترے یہ پھر غیر مقلد نہیں ہوئے، اسی پھر غیر مقلد ہاں۔ اصل امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل دے بارے ساڈا عقیدہ ہے، جیڑی بات قرآن و حدیث دے مطابق ہے سر آنکھوں پر، جیڑی بات ٹکرا جائے چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، محمد کی حدیث کو مانتے۔ جو سیالکوٹی ہیں بڑے متحمل ہیں، دین پسند لوگ ہیں، اور پھر مسلک اور دین کے لیے، اتحاد امت کے لیے آپ کو یہ لوگ صف اول میں چوریاں کھانے والوں میں نہیں، گردنیں کٹانے والوں میں سیالکوٹی اللہ کی توفیق سے نظر آئیں گے۔ لیکن کچھ عرصے سے یہ سیالکوٹ کی دھرتی پر کوفیوں جیسی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں جو باتیں یہاں پر ہوئیں، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آپ مسلک کے نام پر پل رہے ہیں، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، لاکھوں میں آتے جاتے ہیں، اور ایک ایسے بندے پر تبصرہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ میں نہیں بھائی عمر صدیق کا نعرہ نہ لگائیں، اگر لگانا ہے نا تو ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ اس کا بھائی نعرہ۔ ہم کیا ہیں؟ ہم 12 بندے مسلمان نہیں کر سکے۔ ہم جہاں گئے ہیں نفرتیں پھیلائی ہیں، جہاں گئے ہیں ہم نے نشانیاں چھوڑی ہیں فساد فی الارض کی،
اللہ کے لیے اپنا قد چھوٹا نہ کریں۔ میں اس جلسہ کے ذریعہ ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 2 بار ہو چکی ہے، کوئی اہل حدیث کھڑا نہیں ہوا۔ اب کی بار اگر آپ نے ایسے کیا تو یہ نہ ہو کہ آپ کی عزت بھی جاتی رہے اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ بڑے بڑے علماء آج نوجوانوں کو متاثر نہیں کر سکے؟ سبب کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور یہ جو اعداد و شمار 12 لاکھ کا ہے، یہ یہود و نصارہ دنیا کے وہ ادارے جو 9 مسلم کی گنتی کرتے ہیں کہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے اعداد و شمار کے مطابق 12 لاکھ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب زندہ باد، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مجاہد اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور شیر اہل حدیث علامہ عمر صدیق صاحب۔ یقین جانے اللہ کی قسم ہے، میری یہ تمنا ہے اللہ تعالیٰ میری زندگی بھی ذاکر نائک کو لگا دے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ اور انہوں نے کوئی بات مسلک اہل حدیث کے خلاف نہیں کہی۔ یہ روئے زمین کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جہاں دل چاہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی جلسہ میں، کسی مجلس میں، انہوں نے جتنی باتیں بھی کی ہیں ہمارے اکابرین نے وہ ساری باتیں لکھ رکھی ہیں۔ اتحاد امت کے بغیر اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتا ہے تو وہ جھوٹا اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث ہوتا ہی وہ ہے جس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، دماغ کھلا ہوتا ہے۔ ہماری مسجدوں کے اندر شیعہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے تمام مسلمانوں کے لیے جن کے ادارے، جن کی مسجدیں اور جن کے سینے، جن کے دماغ، جن کی جماعت، جن کی دعوت کھلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل حدیث ہیں۔ اور جن کا یہ جذبہ ہے بھئی ایسا کلے ہی جنت دے اندر جانا ہے، میرا یہ جذبہ نہیں جے، میں سارے پاسے جا کے تے بندے نال لے کے اہل حدیث بنا کے اللہ دی توفیق دے نال جنت لے کے جانے۔ اور میں موٹی مثال دینا، اے ساڑے پر دعوے والے جماعتو دعویٰ کدھرے انہاں اہل حدیث لفظ کسے مسجد تے نہیں لکھیا، مدرسے تے نہیں لکھیا، حافظ سعید صاحب نے کدھرے نہیں آکھیا دسو بھئی اہل حدیث ہے نے کہ نہیں ہے۔ او پاویں نہیں لکھ دے، نہیں کہیں دے، نہیں آکھ دے، نہیں اظہار کر دے، سارے آندے نے او وابی نے تے ذاکر نائک او پاویں لکھ واری آکھے میں اہل حدیث نہیں تے ساری دنیا کی آندی ہے وابی ہے، ساری دنیا کی آندی ہے وابی ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دوائیوں ہے جڑی مخالف دین جدے نال تحقیق نو فروغ ملے، اہل حدیث نو تقویت ملے، اسی ہر اس شخصیت دی حمایت کرنے ہیں اور وہ دے کم دی بھی حمایت کرنے ہیں۔ جی محترم ناظرین، آپ نے ان دونوں کی گفتگو کو سن لیا، تو اب میں آپ کے سامنے ایک بالکل سادہ اور عام فہم سا سوال کرنے لگا ہوں جو میرے ذہن میں آیا ہے ان حالات کو دیکھ کر۔ وہ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یقیناً انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ اور نہ ہی انہوں نے اچانک پاکستان میں آ کر کہی ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، نہ انہوں نے اپنی طرف سے کہی، نہ انہوں نے اچانک آ کر پاکستان میں کہی۔ یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان باتوں کو دہرا چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کا موقف نہیں ہے، عمر صدیق صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ اہل علم نے اپنے ہاں یہ باتیں لکھ چھوڑی ہیں۔ اور میں نے علامہ شامل الہی ظہیر صاحب کا ایک کلپ سنا تھا بلال قطب صاحب کے پروگرام میں،
انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی بندہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے اور وہ کہے کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ نماز کے دوران ناف سے نیچے باندھنے چاہیے تو باندھ لے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میری تحقیق کرنے کے بعد یہ ریسرچ ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے تو وہ باندھ لے، اس میں گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے اہل علم کو چھوڑ کر اور پرانا جو موقف چلتا آ رہا ہے وہ بھی یہی ہے عام طور پر، لیکن ان سارے کے سارے کاموں کو، ساری کی ساری باتوں کو چھوڑ کر اچانک ڈاکٹر صاحب کا نام لے کر اس کو پورے ملک کے اندر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور بالخصوص ان ایام میں جب کہ ڈاکٹر صاحب کا 27 یا 28 کو واپس جانے کا پروگرام ہے اور 26 کو یہ مہم چلائی جاتی ہے، اس کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ کمپین چلائی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر اس کا اظہار کیا جاتا ہے، تو یہ اچانک کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے، اللہ کرے یہ میرا وہم ہو کہ یہ کوئی اپنی ذاتی مفاد کی بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر، یا اپنے کسی اور اختلاف کی بنیاد پر مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہو۔ اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ میرا ایک معصوم سا سوال ہے، اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔